یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے یا کوئی فریضہ وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو فریضے کی ادائیگی کی طرف دعوت دے اور برائی کو چھوڑنے کی طرف دعوت دے۔ یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن کس طرح وہ امر بالمعروف کرے، یعنی کس طرح وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور کس طرح وہ برائی سے روکے، اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ کس طرح بلاؤ؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ نہیں کہ تم نے اچھائی کی طرف بلانے کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے لٹ چلا دیا اور سخت الفاظ استعمال کر کے کسی آدمی کے ساتھ تم نے بدتمیزی کر دی اور اس کے لیے تم نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت کا یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، بلکہ حکمت کے ساتھ کرو۔ حکمت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایسا ماحول دیکھو، ایسا موقع دیکھو جبکہ کوئی بات دوسرا اطمینان کے ساتھ سن سکے اور سن کر اس کو قبول کرنے کا ماحول موجود ہو۔ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں دوڑا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو راستے میں روک کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیں، یا اپنے کسی کام میں مصروف ہے، دل اس کا اس کام میں لگا ہوا ہے، اس وقت میں آپ دعوت کی بات شروع کر دیں یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر شروع کر دیں، یہ کوئی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ مناسب وقت تلاش کرو، مناسب موقع تلاش کرو اور اس مناسب موقع اور مناسب وقت پر جا کر بات کرو۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ایک دم سے انسان پر حملہ کر دینا یا ایک دم سے اس کو اس برائی سے روک دینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رفتہ رفتہ ذہن بنا کر رفتہ رفتہ اس کو حق کے قبول کرنے کے لیے آمادہ کر کے بات کرو گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اب موقع تلاش کرنے کے لیے کس طرح موقع تلاش کیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں دعوت کا جذبہ اور اخلاص پیدا فرماتے ہیں تو پھر اس کو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی کب ایسا موقع آ گیا ہے کہ میں اس کو تلقین کروں، اور تلقین بھی اس طرح کروں کہ اس کے دل میں اتر جائے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ایک دوست تھے، اور وہ تھے تو دوست کچھ بچپن سے چلے آتے ہوں گے، لیکن تھے حلیہ ان کا سارا انگریزی تھا، انگریزی لباس میں ملبوس رہتے تھے، اور پھر بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ ان سے دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں اور محبت کا برتاؤ بھی فرما رہے ہیں۔ تو جب کافی دن اس طرح گزر گئے کہ دونوں گھل مل کر رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے تھے، دوستی کی باتیں کرتے تھے، ایک موقع پر حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا، دوست سے کہا کہ بھئی ہماری دوستی تو بڑی پکی ہے اور ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا حلیہ کچھ اور ہو اور میرا حلیہ کچھ اور ہو، تو ایسا کرو آج
ہم تمہارا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو یہ مجھے دے دو اور میں پہن لوں گا، اور جو میں پہنتا ہوں وہ تم پہن لینا۔ بس یہ کہنا تھا، اس کے اوپر جو ہے شرمندگی کا ایک فوارہ چھوٹ پڑا۔ اس نے کہا حضرت میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنے دنوں سے مجھے ایک خیال نہیں آیا، اور آپ کی میں رفاقت میں رہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، اور پھر بھی میں نے اپنے آپ کو آپ جیسا بنانے کی کوشش نہیں کی، تو آج آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کے بعد میرے آپ کے لوہے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو انتظار کیا اس بات کا کہ وہ دوستی پروان چڑھ گئی، ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور قریب آنے کے بعد پھر ان کو نصیحت کی۔ نصیحت بھی اس انداز سے کی کہ یہ نہیں کہا کہ تم بدل لو، بلکہ کہا کہ میں بدل لیتا ہوں۔ تو یہ ہے حکمت کہ موقع کا تلاش کرنا۔